پڑھتے چلے جائیے, اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ان آیتوں کو اپلائی کرتے چلے جائیے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے اور نیک عمل کرنا ہے. ہم اور آپ اپنے گھروں کی سوسائٹی کو, اپنے گھر کی عورتوں کو ان آیتوں کے اوپر فٹ کریں کہ کیا یہ چیزیں آج ہمارے گھر میں پائی جا رہی ہیں. اور سنیے, موبائل آپ سب کے گھروں میں آ چکا ہے. گھروں میں لڑکیاں استعمال کر رہی ہیں, ہماری بہنیں استعمال کر رہی ہیں, مائیں استعمال کر رہی ہیں. ایک عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنا چاہیے. گھر میں آنگن ہے, گھر میں دروازہ ہے, کوئی غیر محرم مرد آ گیا, گھر میں کوئی اتفاق سے کوئی جینٹس نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے, اب غیر محرم سے لڑکی کو بات کرنا ہے, عورت کو بات کرنا ہے. غیر محرم مرد سے ایک عورت بات کیسے کرے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عورتوں کو وہ بھی سکھا رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو تم اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرو, اپنی آواز میں مٹھاس نہ پیدا کرو, اپنی آواز میں تم لوچ نہ پیدا کرو, اپنی آواز میں تم لچک نہ پیدا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس سے موبائل کے اوپر باتیں کر رہی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دروازے پر جو غیر محرم مرد آیا ہے وہ تمہاری میٹھی آواز سے اس کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے. وہ تو پہلے سے ہی بیمار ہے, وہ تو پہلے سے ہی شہوت کا مریض ہے. اس شہوت کے مریض کو, اس انسان کو, اس بدنیت انسان کو تمہاری میٹھی بات, آج کیا ہوتا ہے, ایک رانگ نمبر سے کوئی کال آتی ہے اور وہ جا کر کے ختم ہوتی ہے زناکاری کے اوپر. ایسا بھی ہوا, ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, ایک رانگ نمبر سے کوئی کال آئی اور وہ زناکاری پر جا کر کے ختم ہوئی. قرآن کریم نے زناکاری کے چور دروازوں کو بند کیا ہے میرے بھائیوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں تم کسی غیر محرم مرد سے نرمی اور لچک کے ساتھ بات مت کرو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم بدتمیزی کرو, گالی گلوچ کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, تم جو بھی بات کرو صحیح بات کرو, دستور کے مطابق کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. ہاسٹل میں رہ کر کے لڑکیوں کا پڑھنا جائز تو ہے, مگر اگر آنے جانے کا انتظام ہو تو زیادہ بہتر ہے. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورت جائز حدود میں رہ کے نوکری کر سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے, لیکن کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو یہ عورت کا کام نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری, عورت کا کام ہے اپنے گھر کو بنانا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور تم دور جاہلیت کی طرح, تم دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے, میک اپ کر کے, سج دھج کر کے نہ نکلا کرو. جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے, اللہ نے یہاں جاہلیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بھئی اللہ سمپل یہ کہہ دیتا کہ بن سنور کر کے مت نکلو. اللہ نے یہ کیوں کہا دور جاہلیت کی طرح, پہلے کی جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے مت نکلو؟ اللہ کو پتا تھا ایک ایسا دور بھی آئے گا, مسلمان عورت نقاب میں نکلے گی, اسلام کے دشمنوں کی آنکھ میں تکلیف ہوگی. وہ کہیں گے دیکھو مسلمان اپنی عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے, مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے, اور خود وہ پردہ کرنے والی اور نقاب پہننے والی ہماری بہن, ان کے ان حملوں سے وہ اتنا عاجز آ جائے گی, اس کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ یہ پردہ تو میرے لیے ایک بوجھ ہے, یہ پردہ تو میرے لیے ایک قید ہے, اس پردے کے اندر مجھے قید کر دیا گیا ہے. نہیں نہیں, اللہ فرما رہا ہے یہ پردہ قید نہیں ہے, یہ پردہ قید نہیں ہے, بلکہ بے پردگی یہ تیرے لیے قید ہے. جو لوگ تجھے بے پردہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو تجھے اپنا لقمہ بنانا چاہتے ہیں, وہ تو تجھے اپنی شہوت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. آج عورت ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے, ایک سنگر ہے بالی ووڈ کا, اے آر رحمان اس کا نام ہے, اس نے اسلام قبول کیا, پہلے غیر مسلم تھا وہ. اس کی جوان لڑکی ہے خدیجہ, شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی, خدیجہ نام ہے اس کا. اے آر رحمان آتا ہے اسٹیج پر, اس کی وہ جوان لڑکی آتی ہے لیکن مکمل حجاب میں آتی ہے. کمنٹ ہوتا ہے, ٹویٹر کے اوپر لوگ ٹرول کرتے ہیں, فیس بک کے اوپر لوگ گالیاں دیتے ہیں, اور لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں پردے میں ہوں اور پردے میں رہوں گی. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کتنی ہماری بہنیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے, اور جب ان کو ڈگری لینے کے لیے اور اپنا میڈل لینے کے لیے وہ گئیں تو وہاں پر بھی وہ پردے کے ساتھ گئیں, اور چہرہ تک انہوں نے نہیں کھولا, اور کسی نے ان کو فورس نہیں کیا, اور وہ دنیا کے لیے وہ مثال بنی کہ پردے میں رہ کر کے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنی حیا, اپنی شرم اور اپنی غیرت کے ساتھ ایک مسلمان عورت اس مقام پر پہنچ سکتی ہے.
मेरी बहनों, ये पर्दा आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं। अगर आप ये समझती हैं तो गलत है। ये पर्दा तो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। ये पर्दा जमाने में कहीं चली जाएं, एएमयू चली जाएं, बीएचयू चली जाएं, जेएनयू चली जाएं, ये पर्दा बताएगा कि आप इफ्फत वाली हैं, आप हया और गैरत वाली हैं। आपने यूनिवर्सिटी के उस खुले हुए माहौल में भी अपने पर्दे से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जहां पर्दे का जिक्र किया, वहां अल्लाह ने एक बड़ी अजीब बात कही, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ईन। ये पर्दा जब तुम ओढ़ करके और ये नकाब पहन करके, ऐ मुसलमान लड़कियों, जब तुम निकलोगी दुनिया जान जाएगी ये मुसलमान औरत है, ये पर्दे वाली औरत है, और किसी को जुर्रत नहीं होगी उसको छेड़ सके। आज लोग कहते हैं अरे पर्दा वर्दा सब गलत बात है, इंसान का दिल पाक होना चाहिए। असल पर्दा दिल का पर्दा है, दिल पाक होना चाहिए। मैं सवाल करता हूं, क्या नबी के सहाबा से ज्यादा पाक साफ किसी का दिल है इस उम्मत में? नबी के बाद अगर सबसे पाक साफ किसी का दिल है तो नबी के सहाबा का दिल है। और इस उम्मत में सबसे नेक औरतें अगर हैं तो नबी की औरतें हैं। मगर कुरान करीम कहता है कि ऐ नबी के सहाबा, जब तुम नबी के घर जाओ और नबी की बीवियों से तुम्हें कोई सामान मांगना हो, फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे की आड़ से मांगो। तुम पर्दे की आड़ से मांगो, डायरेक्ट नबी की औरतों का सामना मत करो। क्यों? ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारे दिल की भी सफाई है, इसी में उनके दिल की भी सफाई है। इस्लाम ये कहता है पर्दा करने के बाद सफाई है, पर्दा के बगैर दिल साफ हो ही नहीं सकता है। एक औरत जब बेहयाई के कपड़े पहन करके वो घर से निकलेगी तो जाहिर है कि वो जज्बात को भड़काने का काम करेगी, वो शैतान का आला बनेगी। हम सिर्फ ये कह करके उसका डिफेंस नहीं कर सकते कि मर्दों की सोच खराब है। हमें औरत, एक मुसलमान औरत को पर्दे में निकलना चाहिए। अल्लाह कह रहा है वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ऐ नबी की औरतों तुम बनाओ सिंगार करके मत निकला करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। ऐ नबी के अहले बैत, ऐ नबी की घरवालियों, अल्लाह ताला ये अहकामात तुम्हें इसलिए दे रहा है, ये शिक्षाएं तुम्हें इसलिए दी जा रही हैं ताकि हर किस्म की गंदगी को तुमसे दूर कर दिया जाए और अल्लाह ताला तुम्हें बिल्कुल पाक और साफ कर दे। अब आखिरी हुक्म सुनिए कुरान करीम की का घर की औरतों की इस्लाह के सिलसिले में, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। और ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान की तिलावत होती है और जो नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह ने कुरान का भी नाम लिया और हिकमत का भी नाम लिया। हिकमत का मतलब हदीस, यानी मुसलमान के घर में कुरान की तिलावत भी डेली होनी चाहिए और हदीस भी डेली पढ़ी जानी चाहिए। आज हमारे घरों में माशाअल्लाह यहां कम से कम जितने लोग बैठे हैं, हम सब अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मेरे भाइयों, क्या हमारे घर में इहतिमाम होता है? चलो ठीक है, घर में कुरान की तिलावत अगर हम डायरेक्ट नहीं करते, मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत करें, उसका कुछ तर्जमा और तफसीर सुन लें। घर के अंदर कुछ हदीसें हम फिक्स कर लें कि वो अपने घर की औरतों को हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। कुरान कह रहा है कि अपने घर की औरतों को कुरान और सुन्नत की तालीम दो, अपने घर में कुरान और सुन्नत का दर्स दो, तो तब जाकर के तुम्हारे घरों की इस्लाह